السلام علیکم. آج 14 اگست کے حوالے سے آپ سب کو بہت بہت جشن آزادی مبارک ہو. آج کا دن جتنا بھی الفاظ ادا کیے جائیں پاکستان آزادی، یہ احساسات جو آج کے دن ہمارے ہیں، جتنا اظہار تشکر کریں کم ہے. اور خاص طور پہ آج اس تناظر میں بات کریں گے کہ پاکستان پچھلا 1 سال 1.5 سال پاکستان کے لیے جس طرح رہا، مئی 2025 کے بعد سے خاص طور پہ اب تک جو پاکستان نے سفارتی محاذ کے اوپر، دفاعی محاذ کے اوپر، معاشی محاذ کے اوپر، معاشی محاذ پہ بہت سی مشکلات ابھی بھی ہیں، کٹھن مراحل ہیں، لیکن سفارتی دفاعی محاذ پر جو کامیابیاں حاصل کی وہ آج کی 14 اگست پر ہمیں کیا آگے چیلنجز اور کیا مستقبل کا منظرنامہ نظر آتا ہے، ہم کیا آگے دیکھتے ہیں، کس طرح آگے ہمیں بڑھنا ہے. آج کے دن ہمیں کیا عہد کرنا چاہیے، نہ صرف ہمیں اجتماعی طور پہ بحیثیت قوم بلکہ انفرادی طور پر اپنے حیثیت میں کیا کرنا چاہیے پاکستان کو آج بہتر سے بہتر بنانے کے لیے. اب بات ہو رہی ہے نظام گل سڑ جانے کی، بات ہو رہی ہے پاکستان نے معاشی اصلاحات کی اور ہوتی رہی ہے، لیکن کیا اس سال بڑا ناگزیر ہو چکا ہے کہ وہ سٹرکچرل ریفارمز، وہ بنیادی اصلاحات پاکستان کے پورے اس نظام میں جس کو کہا جا رہا ہے کہ گل سڑ چکا ہے، وہ ہم لے کر آئیں تاکہ گورننس اور بہتر ہو سکے اور پاکستان میں پاکستانی اور بھرپور طریقے سے جو اپنی آزادی کو ہم محسوس کر سکیں اور اپنے جو جسے کہا جائے حقوق کے حوالے سے ہم آگے بڑھ چڑھ کر کام کر سکیں. آج 14 اگست کے حوالے سے اس خصوصی ٹرانسمیشن میں پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہے میجر ندیم صاحب، ریٹائرڈ ندیم صاحب، بہت شکریہ صاحب نے پروگرام میں جوائن کیا. ایمبیسڈر جیا بلوچ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بہت شکریہ آپ دونوں کا. آپ کو پہلے تو بہت بہت مبارک ہو جشن آزادی. ندیم صاحب آپ کو بھی. جیا بلوچ صاحب آپ کیسے آج کا دن کتنا الگ ہے پچھلے 14 اگست سے، کتنا مختلف ہے آج؟ کیا پاکستان کہاں اس منظر ہمیں مستقبل کا کیا نظر آتا ہے، کیسے دیکھتے ہیں دفاعی لحاظ سے پاکستان کے معاملات آپ؟ دیکھیں دفاعی، اقتصادی اور سفارتی محاذ پر میں سمجھتا ہوں یہ تینوں محاذوں پر پاکستان اس وقت ٹیک آف نہیں بلکہ ٹیک آف کر چکا ہے الحمدللہ. دیکھیں دفاعی لحاظ سے تو آپ کو پتہ ہے پاکستان دنیا میں 10ویں طاقت، 9ویں نمبر پر کھڑا ہے اس وقت، 9ویں طاقت ہے نیوکلیئر میں، اور ساتھ ہی دنیا کی ہر ٹیکنالوجی پاکستان کے پاس ہے. یعنی ڈیلیوری مینس اگر آپ کو چاہیے تو بیلسٹک ہے، کروز ہے، یو نیم اینی تھنگ جو ہمیں چاہیے، ہر طرح کے ہمارے پاس فائٹر ایئر کرافٹس ہیں الحمدللہ. دوسری چیز جو میں نے کہا کہ سفارتی محاذ پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح پاکستان دنیا میں اس وقت گلوبل ایکٹر کے طور پر ابھرا ہے اور سینٹر سٹیج پر ہے دنیا کے، اور جس طرح سے انڈیا ارریلیونٹ اور آئسولیٹڈ ہے، اس کے مقابلے میں اگر آپ پاکستان کو دیکھیں تو پاکستان ایک سینٹر فارورڈ کا رول پلے کر رہا ہے، میڈیشن کا رول پلے کر رہا ہے. ایران یو ایس اے کی وار رکوائی، یہ چھوٹی موٹی بیچ میں کچھ دن اسکرمش ہوئی، ادروائز اگر آپ دیکھیں تو مین آبجیکٹو جو پاکستان کا تھا وہ ہم نے اچیو کیا. اور پاکستان اس وقت تمام بڑی سپر پاور کے ساتھ، دنیا میں جو بھی بڑی پاورز ہیں ان کے ساتھ بہت اچھے ریلیشنز اور ڈپلومیٹک ریلیشنز ہم نے مینٹین کیے. جہاں تک اقتصادی صورتحال کا تعلق ہے اس پہ لوگوں کو شاید مجھ سے اختلاف ہو، اس میں ہمارے اکنامک گریونسز بھی ہیں، ہمارے پاکستان کی جو اکنامی آپ کہہ لیں کہ فریجائل بھی ہے، ڈسپیرٹیز بھی ہے، لیکن دیکھیں ہمارا جو سعودی عرب کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے، سعودی عرب کے ساتھ جو ہمارا معاہدہ ہوا ہے وہ ہمیں اقتصادی محاذ پر انشاءاللہ تعالی ضرور بڑی کامیابی عطا کرے گا. اور وہ جس کو ہم FDI کہتے ہیں، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ، انشاءاللہ آپ بہت جلدی دیکھیں گے کہ پاکستان کے اندر کس طرح سے وہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ سعودی عرب کی شکل میں، کویت کی شکل میں اور آگے دوسرے ممالک جو لائن لگا کر قطر کی شکل میں یہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. انشاءاللہ ویری سون آپ کو یہ بھی نظر آئے گا، کیونکہ اقتصادی ابھی آپ کو ہمیں نظر نہیں آ رہا. تو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان، لیکن پھر بھی ہمیں اپنے ہوم گرون بھی پالیسیز کو چینج کرنا ہوگا اس کا فائدہ اٹھانے کے لیے، مستفید ہونے کے لیے. اس سے انہی چیزوں سے فائدہ اٹھا کر جب اب ابھی باہر کی طرف ہم نے اپنا اسٹرانگ ہولڈ بنا لیا ہے، ہم اسٹیبلشڈ ہیں باہر کی طرف سے، ہمارا کافی ہم نے فورٹیفائی کر لی اپنی پوزیشنز کو، تو اب وی آر لوکنگ ان سائڈ. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ محسن نقوی صاحب کے بیان کے ساتھ یہ سارا معاملہ اٹھا کہ جی انٹرنل جو آپ کا سسٹم ہے وہ کولیپس کر چکا ہے. جس طرح آپ نے اس کو کہا کہ جناب وہ سڑ گیا ہے، جو بھی تو وہ کولیپس کر گیا ہے، اس کو کیسے آپ نے ریسٹرکچر کرنا ہے، اس کو آپ نے دوبارہ سے کس طرح سے جو ہے وہ اپرائٹ کرنا ہے، اس کے لیے بہت سارے آپ نے دیکھا آپشن سامنے آ چکے ہیں. انشاءاللہ ویری سون آپ دیکھیں گے اللہ نے کیا کہ اسی سال، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسی سال آپ دیکھیں گے اس کے ثمرات بھی آپ کے سامنے آنے شروع ہو جائیں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ جو یہ انٹرنل مسئلہ بھی ہم ڈیسائیڈ کر چکے ہیں کہ اس کو بھی ونس فار آل ہم نے ٹھیک کرنا ہے. اچھا، اقتصادی، سفارتی، دفاعی بات ہوئی، اور خاص طور پہ سفارتی لحاظ سے جبل صاحب، ہم اس 14 اگست پہ ہم وہ جو باہمی معاہدہ ہے ہمارا سعودی عرب و ترکیہ جس کے ساتھ ہم ذکر کر رہے ہیں اس وقت، وہ اس کا بھی ذکر ہو رہا ہے. کتنا مختلف ہے یہ 14 اگست سفارتی لحاظ سے اگر دیکھا جائے آپ کی نظر میں، اور پاکستان کا مستقبل کا منظرنامہ کتنا روشن نظر آتا ہے اس تناظر میں؟ بہت شکریہ. پہلے تو آپ کو بہت سارا آزادی مبارک ہو، ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ان کو، پورے پاکستان کو، اور جو پاکستان سے باہر بھی ہیں
ان کو بھی بہت سارا آزادی مبارک ہو. یہ بہت اہم دن ہوتا ہے آزادی کا دن جو ہے، اس لیے کہ جن لوگوں نے آزادی سے پہلے کالونیل ہندوستان میں رہے وہ بھی، اور ساتھ وہ لوگ جن کے پاس آزادی نہیں ہے، تو ان سے آپ آزادی کی اہمیت سنیے اور ان سے آپ سمجھیے. فلسطینیوں کا میں ذکر کرتا ہوں، اور بہت سارے ممالک ہیں جن کی آزادی چھن بھی گئی. سیریا ہے، عراق ہے، لیبیا ہے، اور اب تو ظالموں نے انہی جمہوریت دشمن اور مسلم دشمن طاقتوں نے جو عالمی تھیں، انہوں نے ایران کی بھی آزادی چھیننے کی کوشش کی، اور کسی حد تک آوازیں سنی گئیں کہ ایران کو ہم زہر کر لیں گے، اس کے بعد آپ لوگوں کا بھی ٹرن ہے، ٹرکی کا بھی ٹرن ہے، تو باقی تو خیر ان کو تو ہم کہیں کا دیکھتے بھی نہیں. تو یہ بڑے ایک تاریخی اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ 14 اگست بہت اہم موڑ ہے. اہم موڑ اس لیے ہے کہ 71 کی جنگ کے بعد ایک لحاظ سے ہم سائیکولوجیکلی، ایموشنلی اور ایٹ دا پرسیپشن لیول ہندوستان اپنے آپ کو برتر سمجھتا تھا کہ یہ ایک زہر قوم ہے جس کو ہم نے آلریڈی زہر کیا تھا. انفارچونیٹلی 2 لخت بھی کیا ہمیں، اس میں ہماری غلطیاں ہیں، جیو اسٹریٹجک ایشوز ہیں، واٹ ایور اٹ از. لیکن اس کے بعد یہ جو ایک بڑا فیصلہ کن معرکہ حق، الحمدللہ اللہ نے ہمیں فتح دی، جس طرح سے فتح مبین سے آپ کو مستفیض کیا اللہ نے، اور اس میں حکمت بھی ہے، لیکن حکمت سے زیادہ اللہ کی حکمت ہے کہ آپ نے درست اسٹریٹجیز کی، درست وقت پہ درست فیصلے کیے، درست قسم کے پلیٹ فارم لیے، تو پھر آپ ایز اے مڈل پاور رائز ہوئے. اس کے بعد اب دیکھیے کہ گلف میں جو وار ہوئی، جب دنیا پوری باہر کھڑی یا سہمی یا انڈیفرنٹ کھڑی تھی، پاکستان آگے بڑھا. اس نے کہا نہیں، جنگ کے علاوہ بھی روشنی ہے، امن بھی ایک راستہ ہے. اور پھر ہم نے ایز اے مسلم کنٹری، ایز اے اسٹیٹ وچ فیلس رسپانسبل، ایک نیبرہڈ کا حق ادا کیا. ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہو گئے. obviously وہ بھی ایک ٹرینچ تھی جو ہم لڑ رہے تھے، ڈپلومیسی کی ٹرینچ تھی. UN میں تھے، چاہے میڈیا پہ تھے، آپ لوگ تھے میڈیا والے، ہر روز ہم آپ کے ساتھ مل کے پبلک اوپینین، اور پتہ ہے پبلک اوپینین نے بہت فرق ڈالا ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ 1971 کے بعد آج 2026 جو ہے یہ وہ اہم ترین 14 اگست اور جشن آزادی اس پر بیگیج کو ہٹا کے ایک نئی رفتار، ایک نئی انداز اور ایک نئی جہت پہ آئے ہیں پاکستان، اور ایک نیا پرامس نظر آتا ہے مجھے، کیونکہ اٹس اباؤٹ دا اسٹیٹ آف مائنڈ. ٹھیک ہے، لیکن about اندر کی باتوں کی بہت ساری لیکن جیسا یہ جو بات ہے کہ اس کو جو اس میں جو انوالومنٹ ہے ایک عام پاکستانی کی، یا اس کے جو ثمرات، اگر میں اس طرح اس کو کہوں کہ جو فروٹس ہیں اس کے، وہ ٹرکل ڈاؤن جب تک شاید، کیونکہ وہ ایک عام آدمی کو تو مہنگائی، معاشی مسائل یہی 2-4 ہیں، تو یہ جو ہماری اچیومنٹس ہیں جس کو ہم اتنا سگنیفیکنٹ کہہ رہے ہیں 14 اگست کے 1971 کے بعد، اٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ سگنیفیکنس 14 اگست، تو اس کا جو ٹرکل ڈاؤن ہے وہ جب تک ایک یا پاک ترکیہ سعودی معاہدہ ہو، یا پاکستان کے دفاعی پوزیشننگ ہو، جیو پولیٹیکل پوزیشننگ ہو، وہ ہمیں جب عام آدمی تک پہنچے تو شاید وہ ایک اس کو احساس ہو کہ ہاں واقعی میں یہ تبدیلی بنیادی پاکستان کی پوزیشننگ میں آئی ہے اور اس کے ثمرات ہمیں مل رہے ہیں. وہ کب تک آپ کو لگتا ہے کہ دیکھیے اس کے جواب میں 2-3 ایکسپلینیشنز ہیں. ایک تو باہر سے آپ کو پیسہ ملتا ہے جب دروازے کھلتے ہیں، جب آپ کی وہ حیثیت وہاں آتی ہے. یہ تو ہو چکا کہ دروازے کھل گئے، اب آپ نے ان دروازوں میں کیا لینا کیا دینا کریں گے، اور پھر جو آپ کے پاس آتا ہے اس کو پھر آپ صحیح استعمال کب کریں گے، پرائورٹیز کیسے رکھیں گے. دیکھیے میں ہمیشہ کہتا ہوں گورننس کے ہمارے لیے چیلنجز فرام ڈے 1 رہے. ریفیوجیز تھے بہت سارے، کوئی ہمیں حصہ نہیں ملا ہندوستان سے پیسوں کا، حتیٰ کہ پہلے سال میں نواب بہاولپور نے اور کچھ جو یہاں تھے جو پاکستان میں شامل ہوئے تھے، وہاں سے پیسہ لے کے تنخواہ دی گئی سول سرونٹس کو، آرمی کو. تو جہاں سے ہم نے شروع کیا اب تو ہم بہت آگے ہیں. یہ جو ڈس اپوائنٹمنٹ، یہ جو میں سنتا ہوں نا نیریٹو
یہ تھوڑا ایگزیجریٹڈ بھی ہے. دیکھیے اس لیے کہ میں شہر میں بھی رہتا ہوں اور دیہات میں بھی جاتا ہوں, میری زمین ہے, ہم وہاں جاتے ہیں. جو دیہات ٹوٹلی کچھ نہیں تھے ہمارے سامنے, اب میں جاتا ہوں, چاہے دیہات ہے, سڑک کچھ کچی کچھ پکی ہے, پانی کا بھی کوئی نظام ہے, سولر بھی کچھ دیا گیا ہے, ہر ایک کے پاس ایک موٹر بائک ہے. کاریں کہاں تھیں ہمارے پاس؟ مڈل کلاس کہاں تھا ہمارے پاس؟ نن. کتنے پروفیسر تھے جب پاکستان آیا, کتنے پی ایچ ڈی تھے آپ کے پاس جب پاکستان ہوا, کتنی یونیورسٹی چھوڑیے اس کو, اب 125 یونیورسٹیز ہیں آپ کی. تو دیکھیے یہ کہنا کہ جی کچھ ہوا ہی نہیں, سب کچھ ٹوٹ پھوٹ گیا, اب تو ننگے تڑنگے بیٹھے ہوئے, اگر کوئی دے گا تو ہم کریں گے. نو, یور پراسپیرٹی, یور پروگریس اسٹارٹس فرام ہوم. میں دوسرے کی طرف نہیں دیکھوں گا, پڑوسی کی طرف نہیں دیکھوں گا, اللہ نے اس کو دیا, لیٹ اٹ بی. لیکن جس دن میرے پاس سرپلس کوئی اناج ہوتا ہے یا کوئی پروڈکٹ ہوتا ہے, obviously I'll go into the market and sell it. لیکن یہ بات کہنا میرے خیال ہے غلط ہوگا کہ سب کچھ لٹ گیا پھٹ گیا, کچھ بھی نہیں رہا. یہ ایک ٹرینڈ ہے. I'm sorry, this is very negative. یہ ڈسپیئر اور جو گلومی ایک نیریٹو بنانا, لیکن آج کے دن یہ جو ہماری جو نوجوان جس کو ہم جین زی کہتے ہیں, جو ہمیں آج کراچی میں متحرک بھی نظر آیا پچھلے کچھ دنوں, میر رضا کا مرڈر کیس ہو جو ہم نے دیکھا ایکٹیویٹ ہوا, اور بڑا ہیلدی سائن ہے فار اینی ڈیموکریسی کہ آپ کا ایک نوجوان طبقہ آ رہا ہے اور آواز اٹھا رہا ہے اپنے مسائل کے لیے. کیا آج کے 14 اگست کے حوالے سے ہم ان کو, کیونکہ وہ یہ بھی کمنٹ کر رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ کہ یہ کرمنل جسٹس سسٹم پہ ہمارا ٹرسٹ نہیں ہے, کہ آخر کیا ہوا, کوئی بھی کسی کو اٹھا کے, تو یہ کیا آج کے دن کیا موٹیویشن ہے, کیا وہ جسے کہتے ہیں نا the light at the end of the tunnel ہے, یا کیا وہ جو پازیٹیوٹی ہے, جو the glass is half full اور the half empty, وہ جو کانسیپٹ اور مائنڈ سیٹ ہے, ہمیں کس طرح پاکستان کو دیکھنا چاہیے نوجوان کو؟ یہ بہت بڑی امید کی شمع ہے جی, جو آپ روشنی کہہ رہے ہیں ٹنل کے اینڈ کے اوپر, یہ وہ روشنی ہے ایٹ دی اینڈ آف دی ٹنل. ٹھیک ہے, جین زی ہی کل کا اس کا مستقبل ہے. لیکن الحمدللہ جیسے جیر بلوچ صاحب نے فرمایا کہ اس وقت آج کی ڈیٹ میں ہم جہاں تک پاکستان کو لے آئے ہیں وہ بہت ہائی گراؤنڈز پہ ہم لے آئے ہیں. اس وقت ہم اس کو ماؤنٹ ایوریسٹ کے اوپر لے آئے ہیں, اب اس سے آگے اس کو اڑانا ہے. یہ جین زی کا کام ہے, جین زی اس کو آگے لے کے انشاءاللہ تعالی جائیں گے. اور انہیں مایوس اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ اس وقت جو ہماری پوزیشن ہے, میں نے آپ کو بتا دیا کہ جیسے دروازے ابھی کھلے ہیں, یہ جو سعودی عرب کا درخت ہے, یہ جو ترکیے کا درخت ہے, یہ جو درخت لگ رہے ہیں اور آگے بھی لگنے والے ہیں, یہ درخت پاکستان کو بہت بڑا کر چکے ہیں. ہاں ان کا پھل آنے میں ٹائم لگے گا, جیسے ہی ان کا پھل آنے لگے گا تو اس کے فوائد ٹریل ڈاؤن ہوں گے. دیکھیں 25,000 فورس اب آپ کی سعودی عرب جائے گی. لیکن سعودیہ کے ساتھ ہمارے ایم او یوز پچھلی گورنمنٹس میں بھی ہوئے ہیں, ریفائنریز کے بھی ہوئے ہیں, بہت سے روڈ بلاکس آئے ہیں کہ وہ ون ونڈو نہیں تھی, کہ انویسٹمنٹ کے ہرڈلز کریٹ ہوئے, وہ نہیں آگے مٹیریلائز ہو سکے. تو اس وجہ سے بھی تھوڑا سا لوگ اس نظر سے دیکھتے ہیں اسپیکٹیکل ہو کر کہ کیا یہ مٹیریلائز ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے. ویسے اب دیکھیں یہ ساری چیزیں مٹیریلائز ہوں گی. اب ہم ایک ملک بن چکے ہیں. ایون سعودی عرب کے نوکس اینڈ کارنرز کے اوپر ہمارے بیلسٹکس انڈر نیو امبریلا کے لگ چکے ہیں. ہماری فورسز ڈپلائیڈ ہو چکی ہیں. J-17 J-10C وہاں کی فضاؤں میں F-16 اڑ رہے ہیں. سمجھ میں آیا؟ تو الحمدللہ وہاں آپ کی فورسز جا رہی ہیں, وہاں آپ کی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی مین پاور وہاں جائے گی, آپ کے سولجرز وہاں جائیں گے, ان کی انویسٹمنٹ یہاں آئے گی. یہ اس طرح کی دوستی ہے کہ ہم آپ کو پھر جو کولیبریٹو ڈیفینس پروڈکشن کے ہیں, پاکستان آپ دیکھیں کہ اس کا کھلاڑی بن چکا ہے. پاکستان کے جو J-17 تھنڈر دنیا کے 5 ممالک کے اندر اڑ رہے ہیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ بھی یہ ڈیفینس پروڈکشن میں آ رہا ہے. ترکی ڈیفینس پروڈکشن میں اس وقت دنیا میں ٹاپ کے کنٹریز میں شامل ہے. ڈرون ٹیکنالوجی میں نمبر 1 کہلا رہا ہے. تو یہ جب آپ کہہ لیں کہ میوچل ڈیفینس پروڈکشن کے جو پروجیکٹس بنیں گے, اس میں ہماری ہی یوتھ نے جا کے کام کرنا ہے, ہمارے ہی بچے وہاں پہ جو ہے وہ امپلائی ہوں گے. تو انشاءاللہ یہ جو آپ کا ایک مسئلہ ہے یہ کہ ان امپلائمنٹ کا اور پاکستان کے اندر جو آپ کہہ لیں فارن ایکسچینج کا, یہ سب انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اسی سال میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ حل ہونے جا رہا ہے.
اور انشاءاللہ جس طرح آپ نے کہا کہ پاکستان کے انٹرنل حالات، وہ یہ جین زی اپنی پڑھائیاں کرے، اپنے ریسرچ کرے، آگے بڑھے. ہماری یونیورسٹیاں بھری ہوئی ہیں، جیسے سر نے فرمایا کہ 125 یونیورسٹیاں اس وقت 125 تک گورنمنٹ کی ہیں، ہزاروں یونیورسٹیاں ہیں مشروم گروتھ، ہزاروں یونیورسٹیاں ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ انشاءاللہ تعالیٰ ایک مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کا ساحل بھی لائن میں کھڑا ہوا ہے، تابخا کے کاشغر تک انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کا نام ہے. انڈیا خاموش ہو چکا ہے، ہمارا اس ریجن کے اندر انشاءاللہ بہت بڑے بلاک بننے جا رہے ہیں. ایگزیکٹلی. ایک لیٹ سے بریک کے بعد آپ آتے ہیں. جب صاحب کا بھی موقف اور نظر کا موقف لگتا ہے، دشمن کرے گا کوشش پوری کہ وہ ڈسپیئر اور ڈپریشن پھیلائے اس معاشرے میں. ہمیں نظر کن چیزوں پر رکھنی ہے؟ آج 14 اگست کے دن کیا عہد کرنے اپنے آپ سے؟ ایک بریک کے بعد جانیں گے. مچا رہے ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. 14 اگست آزادی کے حوالے سے آج خصوصی پروگرام ہم کر رہے ہیں. آج کے دن ہمیں دشمن کی کن چالوں پر نظر رکھنی ہے؟ جب صاحب کیا پہلے تو نوجوانوں کے لیے کیا خاص آج کے دن پیغام ہے 14 اگست کے حوالے سے؟ اس تناظر میں جو ہم جس ڈسپیئر اور ڈپریشن کی بات کر رہے تھے، جو نیگیٹیوٹی ہے، اس تناظر میں آج کے دن جو آپ لوگوں کو منظرنامہ نظر آتا ہے، وہ آپ کو نظر آتا ہے منظرنامہ، کیا نوجوانوں کے لیے پیغام ہے جنزی کے لیے؟ دیکھیے، ہمارا نوجوان ہی ہمارا حال بھی ہے، مستقبل بھی ہے، اور اس کے اوپر جوابداری بھی ہے. وٹ ایور وی کوڈ ڈو، وی مینس جو جنریشن اب ہم اس سے پہلے والی جو ہے، یہ نہیں کہ کچھ بھی نہیں کیا، بہت کچھ کر سکتے تھے، لیکن جو نہیں کیا وہ آپ لوگوں نے کرنا ہے. اب پاکستان کو ہم اس نہج پہ لے آئے ہیں کہ آپ کو ایک نیوکلیئر پاکستان دیا ہے، ایک ایسا پاکستان جس کی جی ڈی پی شاید ہنڈرڈز آف تھاؤزنڈز آف ڈالرز میں ہو. آج 450 بلین ڈالرز کی اکانومی ہے. آج آپ دنیا میں 5ویں نمبر پہ گندم کپاس پیدا کرنے والے ملک ہیں، اور تقریباً 6 یا 7ویں پر گندم ہے. اسی طرح سے ایک انڈسٹریل بیس ہے. آپ کے پاس بیسک ایلیمنٹس ہیں، اور جس طرح ایجوکیشن کا میں نے کہا، آپ ڈسپیئر نہ کریں. آپ پاکستان کو ہی اپنی امید، اپنا مستقبل سمجھیں. اس میں بہت پرومس ہے. میں دنیا کے بہت سارے ملکوں میں، تقریباً 6-7 ملکوں میں رہ کے آیا ہوں. پاکستان جیسا پوٹینشل نہیں ہے. اللہ کی دی ہوئی بہت ساری نعمتیں، انسان بھی ہمارا بڑا انٹرپرائزنگ ہے. اور میں تو بہت آپٹمسٹک اس لیے بھی آپ کو ساؤنڈ کر رہا ہوں کہ آئی ٹیچ ایٹ دی IUBM یونیورسٹی، اور میں ہر سال یہی میں دوستوں سے کہتا ہوں کہ میں ہر سال تقریباً 400 بچوں کو پڑھاتا ہوں، اور مجھے ایک ایک بچہ ایک انٹرپرائزنگ لگتا ہے کہ ہی ول بی دا فیوچر لیڈر آف پاکستان. اور کوئی شک بھی نہیں اس میں. وہ ان پریجوڈس جو ہمارے نسل کے پاس تھے، اس سے دور کے ہٹ کے ہیں. ان کی نظریں ہم سے بہت اونچی ہیں. وہ بہت انٹرپرائزنگ اس لیے ہے کہ وہ the whole world is their playground for the purpose of growth and business. وہ دنیا کو سمجھتے ہیں. ہمیں تو پتہ نہیں کتنی دہائیاں لگ گئی ان کو سمجھنے میں، لیکن ان کو because of the technology, because of the internet, because now obviously AI and all that, اتنی انوویشن کر رہے ہیں، نئے نئے آئیڈیاز کر رہے ہیں. ابھی میں بتا رہا ہوں آپ کو چھوٹا سا ایگزامپل. میں نے ہمارے پاس انٹرنشپ بھی کے لیے بچے بھی آتے ہیں میں چونکہ انسٹیٹیوٹ کا ڈائریکٹر بھی ہوں، تو ان کو میں نے کہا پاکستان کے لیے 10 سالہ کوئی مجھے بنا کے دیں پروگرام. مطلب یہ آپ، وہ صرف BBA کے بچے تھے، لیکن اس کی ریسرچ میتھڈالوجی، ان کا ویژن، اٹ از ورلڈ کلاس. تو آپ نہ صرف کہ وہ اپنے آپ پہ اعتماد رکھیں، ہماری نسل کو بھی چاہیے کہ جب پاکستان کی بات کرتے ہیں، لک ایٹ دا یوتھ جو کہ فل آف پرومس، فل آف نالج، فل آف ٹیلنٹ ہے. پلیز ڈو ناٹ، اس سے جب آپ ہوپ ہٹاتے ہیں تو ان کی ہوپ ختم ہو جاتی ہے. تو گاڈ سے اس سے منہ اوے ہو جائیں اور پازیٹیو رہیں. اس میں مسئلہ یہ ہے کہ مطلب یہ کہ جو بہت سے اپنی پولیٹیکل ایجنڈاز ہیں ایگزیکٹلی جو اپنے سیاسی مفادات کے لیے
خاص طور پر پاکستان کا ایک ایسا پکچر پورٹرے کرتے ہیں ایگزیکٹلی اس حصول کے لیے جو اپنی کوششیں کرتے ہیں, پھر اس میں دشمن کا پیسہ بھی آ جاتا شامل ہو جاتا ہے, ایگزیکٹلی جو اس کو وہیل بن جاتا ہے, اور پھر وہ اس کو وہ پیسہ ملتا ہے تو وہ سوشل میڈیا کی طاقت کے ساتھ مل کر ایک پورا ایک پکچر وہ پورٹرے کر دی جاتی ہے, سسٹم بناتے ہیں, سسٹم بنا دیا انہوں نے. بالکل اور اس میں بناتے ہیں. اب تو خیر شواہد آ چکے ہیں سامنے کس طرح سے یہ کام ہو رہا تھا, اور باقاعدہ اس میں صحافیوں کو یعنی پورا سسٹم بنا کے انہوں نے نظام بنا کر انہوں نے کریٹ کیا. تو وی ہیو ٹو کیپ این آئی آن دس. یہ آپ کو کیا اس پہ دیکھیے یہ لوگوں کے مائنڈ کو پالیوٹ کرنے کی ایک ٹیکنیک ہے, اور یہ لوگ کر رہے ہیں, برین واشنگ کر رہے ہیں ہماری ذہن جی کی, اور انہوں نے یہ غلطیاں کی ہیں. لیکن ذہن جی کو بھی اور ہمارے تمام عوام کو انڈیکیٹرز پر دھیان دینا چاہیے. انڈیکیٹرز بڑے کلیئر ہیں. اگر ہم اتنے ہی ویک ہوتے, اتنے ہی کمزور ہوتے, اتنے ہی ابھی ٹوٹنے والے ہوتے, تو یہ دنیا کے بڑے بڑے ملک, ترکیہ اس وقت یورپ کا ملک ہے, گیٹ وے ہے یورپ کا, ٹھیک ہے, ڈیفنس پروڈکشن میں دنیا میں اس وقت ٹاپ کے ملکوں میں ہے. سعودی عرب اکانومی کے اندر دنیا کا سپر پاور ہے. یہ ایسے ہی ہمارے ساتھ آ جاتے ہیں کہ جی ہمیں آپ نیوکلیر حملے دیں, ہمارا ڈیفنس کریں. الحمدللہ پاکستان میں بہت اسٹرینگتھ ہے. 8 نیوکلیر پاور پلانٹ آپ کے یہاں چل رہے ہیں. آپ دیکھیں تو صحیح, آپ کے یہاں موٹر ویز کا جال ہے, آپ کے یہاں دنیا کے بہترین موسم ہے, ہر طرح کی چیز ہے آپ کے پاس. یہ کچھ لوگوں نے ایسے ہی پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے پاکستان کے بارے میں غلط یہ افواہیں اڑاتے ہیں, اور اس کے اندر ہمارا سوشل میڈیا کے اندر جو اس طرح کے لوگ ہیں وہ بھی شامل ہیں, پاکستان کے خلاف سازش کرتے ہیں, بلوچستان کے بارے میں غلط باتیں کرتے ہیں. میں وہاں جاتا ہوں تو ان کو کہتا ہوں کہ 44% آف پاکستان کا لینڈ ہے, لیکن پاپولیشن ڈینسٹی 15 لوگ پر اسکوائر کلومیٹر ہے. آپ کے ممبئی کے اندر 27,000 لوگ ہیں پر اسکوائر کلومیٹر میں, وہاں 15 لوگ ہیں. اگر کوئٹہ کو اٹھا دیں اور کوئٹہ کو شامل کر لیں تو 45 بنتا ہے پر اسکوائر کلومیٹر پاپولیشن ڈینسٹی. پاپولیشن نہیں ہے. آپ ذرا نام تو بتائیں, وہاں پہ جعفر ایکسپریس پورے لوپ بناتی ہے بلوچستان کے اندر, کون سے آپ بات کر رہے ہیں؟ وہاں پہ 4 ایئرپورٹس ہیں, ٹھیک ہے, 4 نیول بیسز ہیں بڑے وہاں پہ کے ساتھ کوسٹ گارڈ لگی ہوئی ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو آپ لوگ باتیں کرتے ہیں. کوسٹل ہائی وے گوادر دنیا کا بہترین پورٹ ہے. تو الحمدللہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے جو ہے نا, ان کو چیلنجز ہیں, اور یہ چیلنجز جن لوگوں نے فیس کرنے ہیں وہ فیس کر رہے ہیں. آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ آپ ان کو بہت زیادہ بڑے کینوس پر نہ دیکھیں, میگنیفائڈ فارم میں نہ دیکھیں. اسی طرح سے اپنا AJK کا تھا, آزاد جموں کشمیر کا, 10 وہاں پہ ڈسٹرکٹ ہیں, 3 ڈویژنز ہیں. 10 ڈسٹرکٹ میں سے ایک ڈسٹرکٹ کے اندر معاملہ تھا, اس میں بھی ایک تحصیل میں راولہ کوٹ میں جہاں عیدگاہ گراؤنڈ ہے وہاں دھرنا ہے. آپ لوگ ذراتی چیزوں میں پریشان ہو جاتے ہیں. سوچیں جو ہمارا ادارہ ان ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہے اس پہ بھروسہ کریں, اور وہ بہت کام ان کول ہو کے ان چیزوں کو ڈیل کر رہا ہے. اسے پتہ ہے کہ کیسے موو کرنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ سارے منس ہم اکھاڑ پھینکیں گے اور ان کو کچل دیں گے جو بھی اس طرح کے لوگ ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ وی آر آن اٹ, اینڈ ویری سون یو ول سی کہ انٹرنل محاذ پر بھی, کیونکہ ابھی ہمارا ایکسٹرنل محاذ بہت زیادہ آپ کا کیونکہ رہتا ہے انٹریکشن انڈین میڈیا سے بھی, تو کیا وہاں پر کیا اس وقت جسے کہا جائے پاکستان کی ترقی, پاکستان کی جو سفارتی اور اقتصادی اور دفاعی کامیابیاں ہیں, کیا وہاں پہ کتنے سیخپاں ہیں, چیخیں ہیں, کیا نظر آتا ہے؟ دیکھیں میں ایوریج ڈیلی میرے 3-4 پروگرامز ہوتے ہیں وہاں, ارنب گوسوامی کے ساتھ بھی, جنرل بخشی, یہ بڑے بڑے چینلز پہ, NDTV, ریپبلک. الحمدللہ میں ان کو جانتا ہوں کہ اس وقت وہاں پہ ماتم ہے. جب سے ہمارا میوچول ڈیفنس ایگریمنٹ ہوا ہے سعودی عرب کے ساتھ, ترکیے کے ساتھ, وہاں ماتم ہے. اس 2 دنیا کے ملک ہیں جہاں ماتم چل رہا ہے, اور پورا ویسٹ میں بھی میں سمجھتا ہوں جہاں جہاں لنڈسے گرام جیسے لوگ کی جو دل دھڑکتے ہیں جو ابھی دنیا سے جا چکا ہے, وہاں ماتم ہے. یہ ہمارے لوگوں کو نہیں پتا کہ کیا ہو گیا ہے, وہاں ماتم ہے. کیوں؟ اسرائیل کا پلان تھا گریٹر اسرائیل. اسرائیل کے نتن یاہو نے پوری دنیا کو نقشہ دکھایا تھا, جہاں پہ ینبو سے لے کر جدہ تک کا سعودی عرب کا علاقہ سب سے بڑا پیننسولا ہے سعودی عرب, وہاں پہ آپ عربین پیننسولا کے اندر سب سے بڑا, اس نے آدھا سعودی عرب دکھایا تھا اس نقشے کے اندر. آپ سے سوال کرتا ہوں, آج ہماری ڈپلائمنٹ وہاں ہو گئی ہے, نیوکس ایک کارنر پہ لگ گئے ہیں, بیلسٹک میزائل ایسے ریڈی ٹو فائر, ایئر ڈیفنس لگ گیا ہے. آپ بتائیے کیا اسرائیل کا اب جو گریٹر اسرائیل کا خواب ہے کیا شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے؟ آپ بتائیے, عوام کو پوچھیں, بتائیے کہ آپ بتائیے کہ ہو سکتا ہے؟ اب وہاں پر وہ 1 انچ قدم بھی نہیں رکھ سکتا. ایک صرف جائے گا اور پورا تل ابیب جو ہے نا, وی ول بلو ہم اپ, جیسے ٹرمپ کہتا ہے نا, وی ول بلو ہم اپ, وی ول بلو ہم اپ دا تل ابیب. خبردار جو اس طرف دیکھا بھی. دوسرا جو ملک تھا جس میں گریٹر انڈیا کا خواب تھا, اکھنڈ بھارت,
پاکستان کی سیما لگی ہوئی ہے، اس کو سیما بولتے ہیں، وہ بارڈر لگی ہوئی ہے. آپ سے سوال کرتا ہوں داخل ہو سکتے ہیں؟ نہیں داخل ہو. وہ بات کرتے ہیں اس پاکستان کی شرم آنی چاہیے کہ ایک جو ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ایک سوورن کنٹری کی انڈیا نے وائلیٹ کی تھی. یہاں سے 5000 کلومیٹر ہے، دور ہے. جغرافیکل ڈیفیٹ تھی، جغرافیکل ڈیفیٹ، ناٹ اے ملٹری ڈیفیٹ، رائٹ. 5000 کلومیٹر دور وہاں پہ تھا. یہ نام لیتے ہیں 90,000. شرمیلا بوس کی بک پڑھیں، ان کی بتائیں. یہ ہمارے پاکستانیوں کو بھی پڑھنی چاہیے شرمیلا بوس کی بک ڈیڈ ریکننگ، جو کہ اس وقت ڈائریکٹر ہے کیمبرج کے اندر، آکسفورڈ کی بڑی پروفیسر ہے، انڈیا کی سب سے بڑی آتھر مانی جاتی ہے. اس نے یہ بک لکھی ڈیڈ ریکننگ. وہ بتاتی ہے کہ کیا وہاں پہ ہوا اور کتنے لوگ گئے. ہمارے تو ٹوٹل 32,000 سولجر تھے وہاں پہ. یہ باتیں کرتے ہیں 93,000 فوج نے تیار ڈالے، نہیں، اس میں سویلین تھے، اس میں یہ تھے، ٹھیک ہے. اور 5,500 دور جا کے ہمارے اس کا نقشہ ایسا ہے. میں نے تو ان کو کہا کہ اگر آپ کی جگہ پاکستان ہوتا تو ہم تو 48 میں اس کو قبضہ کر کے کھا پی چکے ہوتے. یہ تو آپ نے انتظار کیا کہ جب ہمارے بھائی ہمارے سے لڑنے لگے تو اس کا فائدہ اٹھایا آپ نے جنگ کا. الحمدللہ کوئی ایسی بات نہیں، انہوں نے ہمیں کبھی ڈیفیٹ نہیں دی. ڈیفیٹ دے سکتے ہوتے تو آج کشمیر کا کوئی ایک تحصیل یا کوئی ایک گاؤں وہ لے چکے ہوتے. کیوں انٹیگریٹ ہے؟ آئے نا بات کریں. وہ تو 5000 کلومیٹر دور تھے جہاں ہم جا نہیں سکتے تھے. ٹھیک ہے، ایگزیکٹلی. جی صاحب، آپ کے نزدیک، کیونکہ آپ جو وہاں پر جس طرح انہوں نے بتایا کہ حالات یہ ہیں کہ ماتم ہے واقعی میں اس معاہدے کو لے کر، پاکستان کی ترقی کو لے کر، اقتصادی، سفارتی، دفاعی، آپ کیسے انٹرپریٹ کرتے ہیں، کیسے ہمارا دشمن ریڈ کر رہا ہے ہمارے اس سفر کو اور مستقبل میں؟ دیکھیے، میں ایموشن سے ہٹ کے بات کروں گا. پیور کیلکولیشن جیو اسٹریٹجک اینڈ جیو اکنامک. جب دنیا ٹرانزٹ کر رہی تھی فرام یونیپولر ٹو اے ملٹی پولر، تو یہ جو 3 ملک ہیں اور اس کے ساتھ اور بھی جو جڑیں گے انشاءاللہ، تو آنے والی دنیا ملٹی پولر ہوگی جس میں مڈل پاورز کا بول بالا ہوگا. ان دا سینس کہ دے ول ڈیفائن دا جیو اسٹریٹجک اینڈ جیو اکنامک میپ آف دا ورلڈ. اور یہ میں آج کہہ رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے یو ایس کے اپنے سیکرٹری آف اسٹیٹ نے ود ان آئی تھنک 1 month or so he said we know it's not unipolar world now, it will be a multipolar world جہاں پہ middle powers will play more role. تو دیکھیے، ہوتا یہ ہے کہ تاریخ میں لمحے آتے ہیں. ویژن، لیڈرشپ، اسٹریٹجی یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اس لمحے کو کیچ کرنا ہے اور اپنا رول ادا کرنا ہے. تو مجھے ایز اے اسٹوڈنٹ آف IR جو خوشی اس لیے ہے کہ here was a moment I was looking for it کہ اب پاکستان اپنا کس طرح سے رول ڈٹرمن کرتا ہے. صحیح. اور اس نے رول ڈٹرمن کیا کہ we are the middle powers. ہم مسلمانوں کے اس اسٹریٹجک خطے کی جوابداری لیں گے. we took the responsibility first to have peace، اور پھر اب جو ہے اس سسٹینیبل پیس کے لیے دنیا میں یہ جو معاہدہ کیا ہے یہ اسی طرف ہے کہ ہم اس وقت آتا ہے جب آپ when you are ready for war in the sense کہ ایک آپ کا کریڈیبل ڈیٹرنس ہو. تو یہ ایک آئیڈیل جو ہے جو کریڈیبل ڈیٹرنس بنا ہے. اے نیوکلیئر پاور، اے گریٹ ملٹری، اے گریٹ اکانومی، اے گریٹ ٹیکنالوجی. اور ان کی سب کی جو اگر آپ GDP کو دیکھ لیں، جس طرح میں نے شاید عرض کیا پہلے بھی، کہ تقریباً $4 ٹریلین بن جاتی ہے. 1.6 1.7 سعودی عرب کی، 1.3 1.4 ٹرکی کی ہے ٹریلین ڈالرز، 450 ہماری ہے. تو آل دیٹ، اور اس میں اگر ایجپٹ بھی داخل ہو گیا، وہ بھی تقریباً آئی تھنک از اباؤٹ $800 بلین کی اکانومی ہے. اور کویت اور قطر، اور یہ تو پھر تو اور یہ کوئی 8-10 ٹریلین ڈالر کا GDP کا ایک آپ کا بلاک بنے گا. اس کے اندر پھر ٹیکنالوجی بھی ہوگی، ہیومن ریسورس بھی ہوگا. تو آل آف دیٹ آئی تھنک آگرس ویری ویل. میں فائنلی میں اس کو اگر ہم جو آپ کی جیو اسٹریٹجک اور جیو پولیٹیکل جو کیلکولیشنز ہیں اور جیو اکنامک، تو ہم مسئلہ کشمیر اور مسئلہ فلسطین کے حل کے لیے کیا یہ سگنیفیکنٹ ہو سکتا ہے ان دا نیئر فیوچر؟ کیونکہ ہم نے ابھی اسرائیل کی بات بھی کی، تل ابیب کی بات کی، انڈیا کی. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم یہ مسائل کے حل کے لیے آپ کا جب لیوریج ابھی تک کیوں ہم سالو نہیں کرا سکے، یا انڈیا کو کیوں فورس نہیں کر سکے کہ وہ سولوشن کی طرف آئے؟ اس لیے کہ لیوریج واز ویری لمیٹڈ. اب جب آپ کا یہ لیوریج ہوگا، اور شاید میں آپ کے اس فورم کا پہ بات بھی کرنا چاہوں گا، اور خواہش ہے میری، کیونکہ میں پاکستان مشن ٹو دا UN میں بھی تھا، اور وہاں آئی واز پارٹ آف دا ڈسکشن کہ اگر ہم UN کو ریفارم کریں
تو نیو سیکورٹی کاؤنسل جو بنے گی اس میں کون کون لوگ ممبر نئے بنیں گے. انڈیا تو بہت آگے تھا اور وہ بڑا اس کو ہمیں نیوٹرلائز کرنا پڑتا تھا. تو آج میرا یہ خیال ہے کہ انشاءاللہ پاکستان qualifies to represent the middle powers of Muslim region. So we should work towards that. اور انشاءاللہ میرا خواب ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے زندگی دے کہ میں اس کو دیکھوں کہ پاکستان ایک دن جو ریفارمڈ UN ہوگا اس میں ایز اے سیکورٹی کاؤنسل ممبر اور کشمیر اور فلسطین کے مسئلے کے لیے مسئلے حل ہو جائیں گے. جب آپ کے پاس پاور ہوگا, پاور سالوز آل دا پرابلم. صحیح, آپ ایگری کرتے ہیں سر؟ بالکل ایگری کرتا ہوں کہ انشاءاللہ دیکھیں یہ جو جی میں انڈیا میں بھی جا کے بات کرتا ہوں کہ پاکستان تو بعد میں ہے, ایک سب ڈویژن ہے. وی آر بیسیکلی اسلامستان, اور ہم اس اسلامستان کے سب ڈویژن سے ترکیے, بنگلہ دیش, آپ سمجھتے ہیں بنگلہ دیش نہیں, وہ ایک سب ڈویژن ہے, وہ بھی ایک یونٹ ہے, اور ہم سب پارٹ ہیں اسلامستان کی, اور پاکستان اس اسلامستان کو لیڈ کر رہا ہے. تو جیسے جیار صاحب نے فرمایا کہ انشاءاللہ تعالی مسلم امہ کا ہم لیڈر ہوں گے تو ہمیں سیکیورٹی کونسل کی پرماننٹ سیٹ سے کوئی کیسے روک سکتا ہے انشاءاللہ تعالی. اور وہ جب سیٹ ہوگی تو ڈیفینیٹلی اس کا جو ڈپلومیٹک ثمرات ہیں وہ آپ کو لگتا ہے کہ انشاءاللہ مطلب کیونکہ ابھی جو ہوپ ہے کشمیریوں کی وہ ساری ہم پر ہے, مطلب اور بڑھ گئی ہے آفٹر مئی 2025. وہ ڈیفینیٹلی جو اور فلسطین کے بھی آپ کو لگتا ہے گلوبل کانفلکٹ کے حوالے سے ڈیفینیٹلی فلسطین کا جہاں تک تعلق ہے, اب چونکہ اصل میں فلسطین کا جو معاملہ تھا وہ بھی اس لیے نہیں ہوا کہ اسرائیل کی شیپ میں جو لابی ہے زیونسٹ, جس کا پورا کنٹرول ہے یو ایس کے پالیسی میکنگ جو سٹرکچر ہے اس کا اسٹے, وہ بہت انفلٹریٹڈ ہے. دے اسپینڈ 700 ملینز جو اور اب وہ ایکنالج بھی کر رہے ہیں نا, ان کی لیڈرشپ بھی ایکنالج کر رہی ہے. جی وہ کرتے ہیں. اب تو کتاب بھی نہیں ایک آئی کہ کس طرح وہ پیسہ چلاتے ہیں, اور کانگریس مین کوئی بھی ایسا نہیں سلیکٹ ہونے دیتے جو کہ اگر خیال بھی رکھتا ہو کہ وہ اسرائیل کے خلاف کبھی ووٹ دے گا یا اس کے خلاف بات بھی کرے گا. لہٰذا اب جس طرح سے نظر آ رہا ہے, اور اب وہ امریکن خود ریئلائز کیے ہیں کہ یہ جو اسٹرینگل ہولڈ ہے وہ نہیں رہنا چاہیے. یہ کہاں کا لاجک ہے کہ 350 ملین لوگوں کو جو ہے وہ کوئی 10 ملین لوگ جو ہیں وہ ڈکٹیٹ کر رہے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے, جس کی کوئی سگنیفیکنس نہیں ہے. تو کارلسن ہے, میئر ہیمشائمر ہے, there are several such thinkers جو کہ ابھی اس بات کی بات کر رہے ہیں کہ یہ کیا بے وقوفی ہے. اصل میں سب کو پتہ چل گیا کہ ان کا اسرائیل کا میچ مقصد کیا ہے. جی بالکل, اسرائیل کا جو میچ چل رہا تھا نا, جو آگے جانا تھا وہ ختم ہو چکا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ ادھر پاکستان آ کے بیٹھ گیا سعودی عرب میں, انشاءاللہ باقی جگہ پہ بھی. اب وہ غزہ میں ہی جو کر رہے تھے, اب وہ بھی اسی لیے کر رہے تھے کہ اس کو انہوں نے ایک جمپ آف پوائنٹ بنانا تھا, وہاں سے انہوں نے ایکسپینڈ ہونا تھا, برج ہیڈ بنا کے آگے بریک آؤٹ کرنا تھا. لیکن الحمدللہ پاکستان نے اس کو تو کیپ کر دیا. ادھر سے جس دن ایجپٹ بھی آ گیا تو یہ تو دونوں سائڈ سے کیپ ہو گیا. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے تمام عزائم ہم نے ختم کر. اور اسی عزم کے ساتھ آج 14 اگست پہ اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں کہ ہمارے لیے آگے مستقبل کا منظرنامہ انتہائی خوشگوار پاکستان کے نظر آتا ہے, پاکستان کے دفاعی, سفارتی, اقتصادی لحاظ سے. دونوں شخصیات کا بہت شکریہ ادا کروں گا کیونکہ آج ہم نے بڑے فیکچولی پاکستان کے مستقبل کے منظرنامے, حال اور ماضی میں جو اچیومنٹس ہیں ان پر ڈیٹیل میں گفتگو کی 14 اگست کے حوالے سے. خصوصی طور پر فار یور فیڈ بیک یو کین رائٹ اس آن فیس بک. دیکھتے رہیے گا. اب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا.